آغاز میں آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ کابینہ میں ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ میں ملکی سیکیورٹی صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے 9 مئی واقعات سے متعلق جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست پر سماعت آج کرے گی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی نے درخواست میں تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے اور سویلین کا ملٹری کورٹ ٹرائل کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے۔ آئینی بینچ میں حکومت کی جانب سے دائر بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کیس، شہری کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ سے کے پی جیل منتقل کرنے کی درخواست اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت بھی ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنما سیمابیہ طاہر نے درخواست دائر کی۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس بشریٰ بی بی کی حاضری پر عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ منسوخ کر دیے۔ اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت بانی پی ٹی آئی کو بھی کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ بانی اور اہلیہ نے 342 کے سوال نامے کے جواب کا ریکارڈ دیا۔ بشریٰ بی بی نے بیان دیا کوئی گواہ پیش نہیں کرنا چاہتی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بھی بشریٰ بی بی کے عدالت آنے پر قابل ضمانت وارنٹ منسوخ۔ بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ بشریٰ بی بی نے روسٹرم پر جا کر آئندہ سماعت پر پیش ہونے کی یقین دہانی کرائی۔ عدالت نے سماعت 12 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ خبر ہے راولپنڈی سے جی ایچ کیو حملہ کیس سے متعلق آج استغاثہ کے گواہان کو طلب کیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی سمیت 100 سے زائد ملزمان پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد سماعت آج ہوگی۔ اڈیالہ جیل میں گزشتہ سماعت کے دوران خصوصی عدالت نے فرد جرم عائد کیے جانے کی کارروائی کی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء نے فرد جرم کی مصدقہ نقول کے حصول کے لیے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے۔ سماعت انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ کریں گے۔ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ فیصل چودھری کی پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں گفتگو۔ بولے حکومت 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنا سکتی ہے، بات کرے اور اپنا ایجنڈا دے۔ بیرسٹر عقیل ملک نے جواب میں کہا اتحادیوں سے بات چیت کر رہے ہیں، ٹی او آرز بن رہے ہیں، اسی ہفتے کمیٹی بنا دیں گے۔ ایجنڈا ہے، ایجنڈا کیا ہے کہ ایک تو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی کے اوپر اور 26 نومبر کے اوپر، 2 انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ حکومت کے پاس اختیار ہے، حکومت اس میں اپنے دور ایجنڈا لے کے آئے۔ حکومت کس ایجنڈے پہ بات کرنا چاہتی ہے؟ انہوں نے اپنے ٹی او آرز دے دیے، آپ اپنے دے دیں۔ ہماری بھی دیکھیں، کمیٹی کھیل لیں۔ نہیں، ہم کمیٹی ہی تشکیل دے رہے ہیں۔ ہم کمیٹی تشکیل دے کے اپنے اتحادیوں کو بھی آن بورڈ لے کے ان سے جو مذاکرات کی بات ہوگی، اس کے جو کیا پیرامیٹرز ہوں گے، اس میں ٹی او آرز کیا ہیں، وہ طے کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کمیٹی بن رہی ہے اور بات چیت شروع ہوگی؟ بات چیت ہوگی، آپ اپنے ٹی او آرز پیش کریں گے؟ ہم بالکل اپنے ٹی او آرز پیش کریں گے اور بالکل مل بیٹھ کے بات چیت سیاسی مسئلوں کا جو حل ہے سیاسی within this week۔ مدارس سے متعلق 2019 میں معاہدہ کیا تھا، یہ لوگ پھر گئے۔ مولانا فضل الرحمان نے معاہدے کو پارلیمنٹ سے منظوری دلوائی تھی۔ جے یو آئی فے کے جنرل سیکرٹری راشد سومرو کی پروگرام 11th آور میں گفتگو۔ کہا مسئلہ یہ ہے کہ مدارس کی آزادی سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم وزارت صنعت سے مدارس کی رجسٹریشن لیتے تھے اور امتحانات خود لیتے تھے۔ وزارت تعلیم کے ماتحت ہوں گے تو سلیبس بھی وہاں سے لیں گے۔ فیٹف سے کوئی معاہدہ کیا ہے تو وہ سامنے رکھیں۔ کیا 2019 میں مدارس کے حوالے سے، یہ پھر گئے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس معاہدے کو ایکٹ کی شکل میں پارلیمنٹ سے پاس کروایا کہ اس وقت مدارس کی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 1966 سے لے کر اب تک ہم وزارت صنعت سے ایک رجسٹریشن لیتے تھے، ہم اپنا نصاب خود طے کرتے تھے، ہم اپنی ڈونیشنز خود لیتے تھے، ہم اپنے امتحانات خود لیتے تھے، ہر معاملے میں ہم آزاد تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وزارت تعلیم کے ماتحت آئیں، ہم کنٹرول کریں گے، نصاب تعلیم بھی ہم دیں گے۔ حکومت چاہتی ہے کہ وزارت تعلیم کے اندر رہیں کیونکہ انہوں نے فاٹف میں ورلڈ بینک کے ساتھ، آئی ایم ایف کے ساتھ طے کیا تھا کہ ہم مدارس کو کنٹرول کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ فاٹف کے ساتھ اگر آپ نے میرے مدرسے کے متعلق کوئی ایگریمنٹ کیے تو ہمیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ کیوں مولانا سے وہ معاہدہ چھپایا گیا؟ اگر آپ نے کوئی معاہدہ کیا ہے فاٹف سے تو مدارس کے سامنے رکھیں۔ جے یو آئی رہنما راشد سومرو نے مدارس بل پر دستخط نہ ہونے کا ملبہ حکومت پر ڈالا۔ کہا مدارس سے متعلق 2019 میں معاہدہ کیا تھا، یہ لوگ پھر گئے۔ لیگی رہنما عفنان اللہ نے ذمہ دار پیپلز پارٹی کو قرار دے دیا۔ کہا نون لیگ نے وعدے پورے کیے اور دونوں ایوانوں سے بل کو ووٹ کیا، صدر دستخط نہیں کر رہے۔ پی پی رہنما قمر زمان قائرہ کہتے ہیں ہمیں اس بل کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ دونوں ایوانوں میں بل منظور ہونے سے پہلے اعتراض ہوا تھا جس کو دور کیا گیا۔ ایوان صدر سے اعتراض آنا جرم نہیں۔
آپ کو تو سیدھا سیدھا کہہ دی نا سینیٹر کامران نے کہ آپ لوگوں کو اتنا پتہ ہی نہیں تھا. اتنی لا علمی کے اندر آپ لوگ حکومت چلا رہے کہ پہلے آپ نے وعدہ کر لیا, پھر دونوں ہاؤسز سے آپ نے پاس کرا لیا. کیا یہ ملی بھگت سمجھی جائے کہ آپ نے پریزیڈنٹ صاحب کو کہہ دی کہ نہیں ابھی نہیں کرانا, ابھی سائن نہیں کرنا, ابھی ہمارا کام ہو جائے, کام گزرنے تک کی بات ہے؟ کیا یہی تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کولیشن گورنمنٹ ہے اور ایک ہائیبریڈ نظام ہے, اس کے اندر جو ہے وہ پھر معاملات کچھ اسی طرح ہی چلائے جاتے ہیں جس طرح چل رہے ہیں ملک کے. صدر صاحب جو ہے وہ ایک پارٹی کے خود ہیڈ ہیں, بہت بڑی پارٹی پاکستان کی, تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کو انفلوئنس کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ بات درست نہیں ہے. تو وعدے تو ہم نے تو اپنے اینڈ کے اوپر پورے کیے نا, ہم نے ووٹ ڈالے نیشنل اسمبلی میں بھی سینٹ میں بھی. اب ہم کسی یہ بات تو ظاہر ہے ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے تھے کہ پریزیڈنٹ کے اینڈ کے اوپر جا کے معاملہ رک سکتا ہے. میری جماعت نے اس بل کو پاس کیا ہے اور آج بھی کھڑی ہے اس بل کے ساتھ. میری دانش میں ہمیں اس بل کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. قومی اسمبلی سے بھی اعتراض فائل ہوا, سینٹ سے بھی اعتراض فائل ہوا, ایڈریس ہو گیا, تو پریزیڈنٹ ہاؤس سے بھی اعتراض فائل ہو سکتا ہے ٹیکنیکلی, یہ کوئی جرم نہیں. نون لیگ کے ساتھ ہی اب ٹیلی ویژن شوز میں کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کمٹمنٹ کی تھی مولانا صاحب کو سپورٹ کرنے کی, ہم نے تو کر دی, کمٹمنٹ پوری کی. صدر زرداری صاحب کا تعلق پیپلز پارٹی سے, وہ مس کمٹمنٹ کر رہے ہیں, وہ دستخط نہیں کر رہے. تو پریزیڈنٹ ہاؤس کا لیگل ونگ بھی اگر اس پہ کوئی سوال اٹھاتا ہے تو یہ ہے کہ اس کی کریکشن ہو جائے. بیچارے صدر کے اختیارات کا پتہ ہے. امریکہ, IMF, FATF مدرسے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے حکومت کی کوئی بھی شرط ماننے سے انکار کر دیا. بولے مدرسوں کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں, وزارت تعلیم کے ماتحت آنا منظور نہیں. وزارت صنعت نے رجسٹریشن پر شرطیں نہیں لگائی تھیں. گزشتہ رات حتمی فیصلہ کر لیا تھا. مفتی تقی عثمانی نے 17 نومبر کو اجلاس بلایا ہے, اس کا انتظار کریں گے. مدرسوں کے وزارت تعلیم کے زیر انتظام ہونے کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں مدرسے کے طالب علم سائنسدان اور پروفیسر بن رہے ہیں. مقصد یہی تھا کہ مدارس کو قومی دھارے میں لایا جائے. وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا رجسٹریشن کا معاملہ مدارس کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں, سیاست کے دباؤ میں نہیں آئیں گے, یہ قومی فیصلہ ہے. پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کے لیے نون لیگ پی رابطہ کمیٹیوں کا اجلاس پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں. اجلاس کی صدارت گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کی. اجلاس میں پیپلز پارٹی نے وفاق اور پنجاب میں نظر انداز کرنے اور سندھ اور بلوچستان میں ترقیاتی کام نہ ہونے کی شکایت کی. یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ پنجاب میں کمیٹیوں کی سفارشات پر عمل کیوں نہیں کیا گیا, جس پر حکومت نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کے لیے وقت مانگ لیا. اجلاس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے پرویز اشرف, گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے شرکت کی. سابق گورنر پنجاب مختوم احمد محمود, وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی, شیری رحمان, نوید قمر حیدر گیلانی بھی شریک ہوئے. نون لیگ سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تڑ, اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان, امیر مقام اور بشیر میمن شریک ہوئے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آئندہ مشترکہ اجلاس 24 دسمبر کو لاہور میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. انسانی حقوق کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. کشمیر کونسل EU کے زیر اہتمام یورپی پریس کلب برسلز میں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. چیئرمین کشمیر کونسل EU علی رضا سید کہتا ہے یورپی یونین مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں روکنے کے لیے کردار ادا کرے. کانفرنس کا احوال محمد ندیم بٹ کی رپورٹ میں. کو انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر یورپی دارالحکومت برسلز میں کشمیر کونسل EU کے زیر اہتمام ایک اہم سیمینار منعقد ہوا. یورپین پریس کلب برسلز میں ہونے والے اس سیمینار میں بڑی تعداد میں نوجوان, خاص طور پر یونیورسٹیز اور کالجز کے طلباء نے شرکت کی. سیمینار کا عنوان مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کشمیریوں کے انسانی حقوق کے احترام کی ضرورت تھا. مقررین جن میں ممتاز دانشور شیراز راج اور مقامی کونسلر چودھری محمد ناصر, روبینہ شاہ اور سینئر یورپین صحافی آندرے باغ نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے ان خلاف ورزیوں کی فوری روک تھام کی اپیل کی. جبکہ چیئرمین کشمیر کونسل EU علی رضا سید اور چودھری زاہد رضا بدر نے اپنے پیغامات میں کہا ہمارا جو مقصد تھا یہ اس دن کو منانے کا, یہ ہمارے جو بہن بھائی جو وائس لیس مقبوضہ کشمیر کے اندر ہیں, جو سفر کر رہے ہیں, ان کی آواز کو یہاں تک پہنچانا. If we really take care of human rights, we have to accept all the demand of the Kashmiri people. بلا شبہ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر کونسل EU کی یہ کاوش عالمی اداروں اور خصوصاً یورپین پارلیمنٹ کو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے سمجھنے میں اہم کردار ادا کرے گی. احمد ندیم بٹ, ARY نیوز, یورپین پریس کلب.
وطن پر جان قربان کرنے والوں کو قوم کا سلام. عسکری قیادت کا سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کی 53ویں برسی پر پیغام. ISPR نے بتایا ہے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سروسز چیفز اور مسلح افواج نے شہید کو خراج عقیدت پیش کیا. سوار محمد حسین 1971 کی جنگ میں ظفروال شکر گڑھ سیکٹر پر بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. سوار محمد شہید کی لگن فرض شناسی سے دشمن کے 16 ٹینک تباہ کیے گئے. سوار محمد فرض کی ادائیگی کے دوران دشمن کی گولی سینے میں لگنے سے شہید ہوئے. سوار محمد حسین کی شہادت وطن کے لیے افواج پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے. قوم وطن کے دفاع میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے. سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت. دن کا آغاز مساجد میں قرآن خوانی اور دعاؤں کے ساتھ ہوا. علماء کرام نے شہید کے درجات کی سربلندی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا. علماء کرام نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں. شہداء کا لہو ہم پر قرض ہے. علماء کرام کی جانب سے کہا گیا جو قومیں اپنے شہداء کی تکریم نہیں کرتی وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہیں. زندہ قومیں اپنے محسنوں کے احسانات کو فراموش نہیں کرتی. سوار محمد حسین شہید دھرتی کا بہادر بیٹا تھا جو ہمیشہ ہر دل میں زندہ رہے گا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قطر کے قومی دن پر مبارکباد. اسلام آباد میں تقریب. بولے پاکستان اور قطر دوستی کے رشتے میں بندھے ہیں. وزیر اعظم نے کہا لبنان کے وزیر اعظم سے فون پر بات کی. شام میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے مدد مانگی ہے. News with my Pakistani brothers and sisters. I had a telephone call with my brother Prime Minister of Lebanon and requested him for immediate help. About 250 Pakistani pilgrims are stranded in Damascus because the airport is closed and they want to return back to Pakistan as early as possible. The only way is to go through land route to Beirut and from there they should board a flight from Rafiq Al-Hariri airport. He said, Brother Shahbaz Sharif, let all these Pakistanis come to Beirut. We will facilitate them and they will be back home to Pakistan. وزیر اعظم شہباز شریف کا لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی کو فون. شہباز شریف نے بیروت کے راستے شام میں پھنسے پاکستانیوں کے فوری انخلا میں تعاون کی درخواست کی. لبنان کے وزیر اعظم نے پاکستانیوں کے انخلا میں ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے لبنان کے لیے جنگ بندی کے معاہدے کا خیر مقدم کیا اور فلسطینی عوام کے لیے بھی اسی طرح کے جنگ بندی معاہدے پر زور دیا. کراچی میں کورنگی کراسنگ روڈ پر ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہو گئے. حادثے کے بعد مشتعل افراد نے ٹرک کو آگ لگا دی. پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت 60 سالہ محمد نذیر کے نام سے ہوئی. زخمی ہونے والے افراد شعیب، مختار اور رب نواز کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا. ٹرک کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا. پولیس نے ٹرک تحویل میں لے لیا. کراچی کے علاقے عزیز آباد میں پولیس نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر 24 افراد کو گرفتار کر لیا. ملزمان کے خلاف مقدمہ تھانہ عزیز آباد میں دفعہ 188 کے تحت درج کیا گیا. پولیس کے مطابق ضلع وسطی میں 2 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ ہے. شمالی بحیرہ عرب میں میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن. فشنگ ویسل سبحان اللہ کے عملے کے 19 اراکین کو ریسکیو کر لیا گیا. میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے مطابق پاکستان نیوی کے اسٹیشن نتھیا گلی نے ہیڈ کوارٹرز میں میری ٹائم ریسکیو کوآرڈینیشن سینٹر کو الرٹ جاری کیا کہ فیئر وے کے مغرب میں 30 ناٹیکل میل کے فاصلے پر فشنگ ویسل سبحان اللہ میں عملے کے 19 اراکین کے پانی بھر جانے کی وجہ سے ڈوبنے کا خطرہ ہے. PMSA کی گشت پر موجود بحری جہازوں نے لانچ کو ڈھونڈنے کے عملے کے تمام 19 اراکین کو PNMSS دہشت پر منتقل کیا. خانیوال میں عالمی یوم انسداد بدعنوانی پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا. رپورٹ کر رہے ہیں ساجد خان. انتظامیہ کی جانب سے عالمی یوم انسداد بدعنوانی پر جناح لائبریری سے DC آفس تک آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا. آگاہی واک کی قیادت ڈپٹی کمشنر سلمہ سلیمان نے کی. ان کے علاوہ واک میں مختلف سرکاری اداروں کے افسران، سول سوسائٹی اور صحافیوں نے شرکت کی. ڈپٹی کمشنر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کرپشن کے ناسور کو مکمل طور پر ختم کیے بغیر ترقی ممکن نہیں. دیکھیں، اینٹی کرپشن ڈے پر میرا پیغام عوام کو بھی ہے اور عوام کو میرا یہ پیغام ہے کہ ہم لوگ، ہمارے آفیسز آپ لوگوں کے لیے اوپن ہیں. اپنی شکایات ہے کہ ہمارے پاس آئیں.
پہلی بات تو یہ کہ میرے آفیسرز کی طرف سے مجھے پورا اعتماد ہے کہ میرے آفیسرز جو ہیں ان کی طرف سے آپ کو ایکسیس دی بھی جاتی ہے، اور کرپشن کے حوالے سے ہم لوگ ویجیلنٹ بھی ہیں اپنے اداروں کے حوالے سے بھی، اور عوام سے بھی ہماری یہی اپیل ہوگی کہ بی اوپن ٹو اس، اس طرح کے اگر کوئی عناصر ایگزسٹ کرتے ہیں تو ہمیں بتائیں، ہم کوشش کریں گے ان کے ساتھ بات کی۔ اور میرا پیغام واضح ہے سب کے لیے، میں نے پہلے بھی جب بات کی تو میں نے اس میں ایکسیس کے اوپر اسپیشل فوکس کیا ہے، تمام انشور کریں کہ ایکسیس دی جائے لوگوں کو، اور دوسرا ان عناصر کے اوپر نظر رکھی جائے تاکہ ہم اس کو ختم کر سکیں۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے معاشرے کے تمام افراد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، تبھی کرپشن جیسے ناسور سے پیچھا چھڑانا ممکن ہو سکے گا۔ کیمرہ مین محمد شفیق کے ہمراہ ساجد خان، ARY نیوز، خانیوال۔ زکریا یونیورسٹی ملتان کے فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کی طالبات نے مٹی کے فن پارے بنا کر سب کو حیران کر دیا، جن پر رنگوں کی مدد سے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو خوب اجاگر کیا گیا۔ ہمارے نمائندے دانیال اقبال کی رپورٹ میں دیکھیے۔ ملتان کی جامعہ زکریا کے فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ طالبات نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے مٹی سے بنے مختلف فن پارے تخلیق کر دیے جو شرکا کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ ہم ان ڈائنگ کرافٹس کے اوپر بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان ڈائنگ کرافٹس کو زندہ رکھیں۔ Being an artist, I am enjoying this exhibition. This is amazing because اس طرح کی چیزیں ملتان میں بہت کم ہوتی ہیں۔ مٹی سے بنے فن پاروں میں گلدان، لیمپ، فانوس، شیشہ، گلاس ورک، فوارے اور مختلف اشیاء طالبات نے خود تخلیق کی تھیں۔ ہماری جو ایگزیبیشن تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے اپنی کوالٹی کا پازیٹیو ٹریڈ دنیا کو دکھانا ہے یہ کرافٹ یوز کرتے ہوئے۔ ہر ایک بچے کی محنت اور ان کا جو ورک ہے نظر آ رہا ہے، خوبصورتی ہر چیز میں بہت زیادہ ہے۔ نمائش کا مقصد طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں نکھارنا ہے۔ فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کی طالبات نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کی مدد سے مٹی سے بنے مختلف فن پارے تخلیق کر دیے جو شرکاء محفل کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ کیمرہ مین عمران اسلم کے ساتھ دانیال اقبال، ARY نیوز، ملتان۔ جہان مسیحا ادبی فورم نے کیلنڈر کا اجرا کر دیا۔ کیلنڈر میں دنیا کے عظیم شخصیات کی تقاریر کے اقتباسات کو شامل کیا گیا۔ کراچی سے دیکھتے ہیں روبینہ علوی کی یہ رپورٹ۔ جہان مسیحا ادبی فورم نے سال 2025 کے لیے 26 موضوعاتی کیلنڈر کا اجرا کر دیا۔ تقریب میں مشاعرے کا انعقاد کیا گیا جس میں خواجہ رضی حیدر، امرین حسیب عنبر، AH خانزادہ، عمیر نجمی اور عبد الرحمن مومن نے اپنا کلام پیش کیا۔ شرکاء کلام سن کر محظوظ ہوتے رہے۔ نامور محقق اور شاعر خواجہ رضی حیدر کا کہنا تھا کہ سال 2025 کے کیلنڈر میں دنیا کے عظیم شخصیات کی تقاریر کے اقتباسات رکھے گئے ہیں۔ کوئی ایسا پیغام پہنچایا جائے کہ جو فرد بھی اس کا ایک صفحہ پڑھے اس کو کوئی ایسی مثبت سوچ ملے، کوئی مثبت انرجی ملے، کوئی ایسا پیغام ملے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لا سکے۔ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے۔ کراچی میں بہت تقریبیں اب ہونے لگی ہیں، اور خصوصاً یہ فارمیو والے جو ہر سال کرتے ہیں، یہ تو بہت ہی اہم ترین تقریب ہوتی ہے، تو اس حوالے سے ان کو بہت بڑا یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز، مریض اور ادیب معاشرے کے نبض شناس ہوتے ہیں اور اس طرح کی ادبی سرگرمیاں معاشرے میں سدھار لا سکتی ہیں۔ کیمرہ مین مصطفیٰ معراج کے ساتھ روبینہ علوی، ARY نیوز، کراچی۔ کھیل کے میدان سے خبر یہ، پاکستان دورہ جنوبی افریقہ کا آغاز۔ پہلا T20 آج ڈربن میں کھیلا جائے گا۔ پروٹیاز کو ان کے گھر میں ہرانے کے لیے کھلاڑی پرعزم ہیں۔ معروف لوک فنکار عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کہتے ہیں ان کی گائیکی کے سب سے بڑے مخالف ان کے والد تھے۔ جب گانا شروع کیا تو پورا خاندان نفرت کرتا تھا۔ اب کہتے ہیں عطا اللہ ہمارا کزن ہے۔ وہ لندن میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ خاندان نے مخالفت کی لیکن میں نے کہا شوق ہے، میں نے بغاوت کی ان سے، اور پھر بہت مار پڑی، رشتہ بھی نہیں ملا۔ ہاں اب تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کزن ہے۔ میرے لیے جو سب سے زیادہ مخالفت تھی وہ میرے باپ کی تھی، باقی تو پورا خاندان نفرت کرتا تھا۔ اب جیلس ہوتا ہے، اس وقت نفرت کرتا، تو باپ کو ذرا فیس کرنا بڑا مشکل تھا میرے لیے۔ تب بھی ٹی وی پہ میرا نغمہ لگتا تھا تو وہ اٹھ جاتے تھے۔ اچھا، ماما میری کہتی تھی کہ یہ سنتے ہیں تمہیں تمہارے سامنے نہیں۔ میں تو جب بھی آتا ہوں مجھے جو پیار ملتا ہے وہ ناقابل بیان ہے میرے لیے۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔